بچے باہر گئے جلدی آئیں تاکہ درس شروع کریں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اللہ کے دو ہاتھ ہیں، قرآن سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ یا ابلیس وما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس سے تجھے کس نے منع کیا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دو ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور اسی طرح بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اس کے دو ہاتھ ہیں کھلے ہوئے، وہ خرچ کرتا ہے اس طرح۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء ید اللہ فوق ایدیہم تبارک الذی بیدہ الملک۔ قرآن میں بے شمار آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے دو ہاتھ ہیں جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اسی طرح بے شمار حدیثیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے دو ہاتھ ہیں جیسے اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں بحث شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جس نے تجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آدم علیہ السلام نے انہیں کہا
وَخَطَّ لَكَ التَّوْرَةَ بِيَدِهِ، اور تیرے لیے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ تو اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ خلق اللہ بیدہ واسجد یا آدم اما تری الناس خلق اللہ بیدہ واسجد لک الملائکہ۔ قیامت کے دن جب ساری مخلوق حاضر ہوگی تو سفارش کے لیے لوگ آدم کے پاس آئیں گے، انہیں کہیں گے تو وہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، خلق اللہ بیدہ واسجد لک الملائکہ، اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ایک عالم آیا، اس نے آ کر کہا کہ ان اللہ یقبض السماوات علی اصبع والارضین علی اصبع والجبال علی اصبع والاشجار باصبع، کہ اللہ نے آسمان کو اپنی ایک ہاتھ میں ایک انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، زمین کو ایک انگلی میں اٹھایا ہوا ہے، درختوں کو ایک انگلی میں اٹھایا، باقی مخلوق کو ایک انگلی پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اس بات کی تصدیق دی کہ اللہ رب العزت کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، اللہ رب العزت کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں یوزینی ابن آدم نے مجھے تکلیف دی، اور وہ کیا ہے، یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، اور میں زمانہ ہوں، اور بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میرے ہاتھ میں معاملہ ہے، دن اور رات کو میں تبدیل کرتا ہوں۔ بے شمار حدیثیں ہیں جو میرے پاس سامنے لکھی ہوئی ہیں، بے شمار آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، عقل اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اور اسی طرح کا اللہ رب العزت کے چہرے کا ہونا، آنکھوں کا ہونا، قدم کا ہونا، پنڈلی کا ہونا، یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ صفات الخبریہ کہتے ہیں، صفات الخبریہ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے کہ میں الگ الگ ایک ایک پر گفتگو کروں، میں اجمالی طور پر ان پر بات کروں گا اور یدین کے اوپر تفصیلی بات کروں گا۔ تو یہ لوگ کیا ہے کہ یہ جو صفات الخبریہ ہیں، بے شمار لوگ ان کے منکر ہیں، ان کو نہیں مانتے، صفات الخبریہ کو جہمیہ نہیں مانتے، معتزلہ نہیں مانتے، اشاعرہ نہیں مانتے، ماتریدیہ نہیں مانتے صفات الخبریہ کو۔ ایک ہے صفات المانویہ، ایک ہے صفات المانویہ۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ صفات ہیں جو صفات ذاتیہ ہیں۔ صفات ذاتیہ وہ ہوتی ہیں کہ لا تزال عنہ ولا تنفک عنہ، کہ جو اللہ رب العزت سے کبھی الگ نہیں ہوتی، ہمیشہ سے ہمیشہ وہ صفات ان کے ساتھ متصف رہتا ہے۔ صفات فعلیہ ہوتی ہیں، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، جیسے وجا ربک والملک صفا صفا، قیامت کے دن اللہ رب العزت آئے گا، ابھی نہیں آ رہا۔ ینزل الی السماء دنیا، آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے جب پچھلا پیر ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یرضا یغضب، کبھی غصہ ہوتا ہے کبھی راضی ہوتا ہے، اچھے کاموں کے اوپر راضی ہوتا ہے، برے کام کرے تو غصہ ہوتا ہے۔ تو یہ صفات ہمیشہ نہیں ہوتی، صفات ذاتیہ فعلیہ ہمیشہ نہیں ہوتی۔ تو یہ صفات فعلیہ ہیں، صفات ذاتیہ ہیں، اور صفات ذاتیہ کی دو قسمیں، مانویہ اور خبریہ۔ صفات مانویہ یہ ہوتے ہیں جیسے اللہ زندہ ہے، حیات ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے، یہ صفات مانویہ ہیں، یہ صفات مانویہ ہیں، حیات، علم، قدرت، ٹھیک ہے، یہ صفات کیا ہیں؟ مانویہ ہیں۔ صفات الخبریہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اللہ رب العزت کے دو ہاتھ ہیں، اللہ رب العزت کی آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت کے دو قدم ہیں، اللہ رب العزت کی پنڈلیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ صفات خبریہ ہیں، یہ جو ذات سے تعلق رکھتی ہیں، یہ ذات سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو صفات خبریہ کہتے ہیں۔ بے شمار فرقے جماعتیں، کچھ مطلق اسماء و صفات کے منکر ہیں، کوئی کچھ کے کوئی کتنی کے، ان میں سے بے شمار ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات خبریہ کو نہیں مانتے، اللہ کی صفات خبریہ کو نہیں مانتے۔ انہیں پوچھیں کہ آپ اللہ کی صفات خبریہ کو کیوں نہیں مانتے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں جناب اگر ہم اللہ رب العزت کی صفات
خبریہ کو مانیں تو اس سے کیا لازم آ جائے گا؟ اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ اس سے لازم 4 بڑی چیزیں آ جائیں گی۔ تعدد القدامہ اور تعدد القدامہ یعنی قدیم کئی ہیں، ایک اللہ قدیم نہیں، بہت سارے قدیم ہیں۔ اور ایک مسئلہ ان کے سامنے آتا ہے کہ اس سے جسم لازم آ جائے گا، جسم لازم آ جائے گا۔ ایک ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ترکیب اجزاء، اور چوتھا تمثیل، اور بھی بڑے ان کے شبہات ہیں۔ ان میں سے بڑے یہ 4 بت ہیں جن کی وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صفات خبریہ کو نہیں مانتے۔ اگر ان صفات خبریہ کو ہم نے مانا تو اس سے کیا لازم آئے گا کہ تعدد القدماء، کہ بہت ساری چیزیں قدیم ہیں۔ جیسے کہتے تھے اللہ کے اسماء کو نہیں مانتے، اگر اللہ کے اسماء مان لیے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے آلیہ ہیں، تو تعدد العالیہ کا لازم آتا ہے۔ یہاں کہتے ہیں تعدد القدماء کہ قدیم صرف اللہ کی ذات نہیں، اللہ کی سے کیا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں کیا ہیں قدیم ہیں، تو اس لیے یہ نہیں۔ اس مسئلے کی بحث میں نے الہاد میں کر دی تھی۔ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ جسم لازم آ جائے گا، بدن لازم آ جائے گا، اور جسم اور بدن کا لازم آنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ یہ کفر ہے کہ اللہ رب العزت کا جسم ہو، اللہ رب العزت کا جسم ہو، یہ لازم آئے گا، اور یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العزت کے کیا ہے؟ چہرہ ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اللہ رب العزت کی پنڈلیاں ہیں، نہیں، یہ نہیں مانتے ہم۔ کیوں؟ اگر یہ مانا تو کیا لازم آئے گا؟ جسم۔ اور اگر ہم نے جسم مان لیا تو پھر تمثیل لازم آ جائے گی، جسم لازم، تمثیل لازم آئے گی۔ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جسم مان لیا، ان کو مانا تو ترکیب لازم آئے گی، ترکیب لازم آئے گی، جسم لازم آئے گا، اور پھر تمثیل لازم ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بڑے شبہات ہیں، بڑے بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے اسماء و صفات کو نہیں مانتے۔ جہاں تک یہ کہنا کہ بدن لازم آ جائے گا، جسم لازم آ جائے گا، تو ہم نے سوال ان سے یہ کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جسم لازم آ جائے گا، جسم بدن، کہ اگر اللہ رب العزت کی صفات کو مانا، صفات خبریہ کو مانا تو کیا لازم آئے گا؟ جسم لازم آ جائے گا۔ تو جسم لازم آئے گا تو ہم آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جسم اور بدن سے تمہاری مراد کیا ہے؟ جسم اور بدن سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ جسم لازم آئے گا، مراد ہے کیا؟ مراد کیا؟ چونکہ اصطلاح تم نے بنائی ہے، اصطلاح تم نے بنائی ہے، یہ صحابہ تابعین ہیں، اور اللہ رب العزت نے، رسول نے نہیں بتلائی، یہ لفظ تم لے کر آئے ہو مارکیٹ میں، نئی اصطلاح تم نے ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر جس جسم اور بدن سے تمہاری مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جسم مرکب ہے، کیا ہے؟ گوشت پوش سے، ہڈی سے اور کیا ہے؟ چربی سے، ان چیزوں سے مرکب ہے، ان چیزوں سے ہے، تو یہ کفر ہے، یہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں، یہ ہم تو کہتے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کا جسم ہے، بدن ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ خون سے، گوشت سے اور پٹھوں سے اور اس طرح سے چربی سے، ان چیزوں سے بنا ہے، یہ تو کفر ہے، ہم کہتے ہی نہیں اللہ کے بارے میں کوئی یہ کہے۔ تم کہو کہ یہ لازمات ہے، ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ جسم سے مراد، بدن سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں، لیکن لفظ جسم استعمال نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ قرآن و سنت میں نہیں آیا، اس لیے کہ یہ قرآن و سنت میں نہیں آیا ہے۔ جس طرح کہتے تھے نا، اگر اللہ رب العزت کی علو مان لیں تو اس سے جہت لازم آ جائے گی، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ جہت سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کہ اللہ یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، یہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کفر ہے، یہ بات ہم کہتے ہی نہیں ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں ختم ہوتا ہے، یہاں سے ختم، یہاں۔ اگر تمہاری مراد جہت سے یہ ہے تو یہ کفر ہے، یہ ہم کہتے نہیں۔ اگر جہت سے تمہاری مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت صرف اوپر ہے، نیچے نہیں، دائیں بائیں نہیں، صرف اوپر ہے اور مخلوق سے الگ ہے، مخلوق سے الگ ہے، تو یہ ہم کہتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ مخلوق سے جدا ہے، الگ ہے، مخلوق سے اوپر ہے، تو اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، کہاں سے شروع، یہ ہم نہیں کہتے، بس یہ بولتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد کچھ نہیں، اس کے اوپر کچھ نہیں، اس کے نیچے کچھ نہیں، مخلوق سے جدا، یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ صرف اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں۔ اگر جہت سے مراد تمہارا یہ مانا ہے تو صحیح ہے، لیکن یہ لفظ ہم جہت نہیں بولیں گے، اس لیے کہ یہ لفظ قرآن و سنت میں نہیں آیا، قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ اسی طرح ہم لفظ بدن، جسم نہیں بولتے، قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ اگر تمہاری مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے، ہڈی سے، گوشت سے، خون سے اور چربی سے بنا ہے، تو یہ کفر ہے، ہم نہیں کہتے۔ اگر تم کہتے ہو اللہ رب العزت کی ذات ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں،
باقی تمہارا یہ کہنا کہ اس سے ترکیب لازم آئے گی، ترکیب لازم آنے سے کیا مراد ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ چہرہ ہے ایک ترکیب ہے، کان ایک ترکیب ہے، جیسے ہمارا جسم میں یہ کہتے ہیں نا کہ ناک ہے، آنکھیں، کان ہے، باڈی، یہ مرکب ہے، مرکب جو کسی چیز سے کوئی جڑ گیا، کئی چیزیں جڑ کے مرکب بنا، چلیں جملہ تعریف ہے نا، مرکب اسم مرکب دو چیزوں سے، بالا بکا دو چیزوں سے جڑ کر بنا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مرکب یہ ترکیب ایک مفرد ہوتا ہے۔ تو اگر ترکیب سے تمہاری مراد کیا ہے، سب سے پہلے ہم تم سے پوچھتے ہیں ترکیب سے معنی مراد سوال کیا ہے؟ کیا کہ کہتے ہو اگر ہم نے اللہ رب العزت کے چہرے کو ثابت کیا، اگر ہم نے اللہ رب العزت کے ہاتھوں کو ثابت کیا، اگر اللہ رب العزت کی آنکھوں کو ثابت کیا، قدموں کو ثابت کیا، تو اس سے ترکیب لازم آ جائے گی۔ ترکیب سے تم مراد کیا ہے؟ اگر تمہاری ترکیب سے مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں مخلوق ہیں اور مخلوق نے اللہ رب العزت کو جوڑ کر بنایا ہے، اس کے ساتھ چیزیں جا کر جوڑی ہیں، لگائی ہیں، تو یہ کفر ہے۔ یہ کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی مسلمان یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت ناقص تھا اور اس سے پہلے کیا کسی نے آ کر اس کے ساتھ چہرہ جوڑا، ہاتھ جوڑے، پنڈلیاں جوڑی، یہ جوڑا، یہ لگایا، اس کو مرکب کیا۔ یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے، یہ ہم کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور اگر ترکیب سے مراد تمہاری یہ ہے تو یہ تو ہم کہتے نہیں ہیں بھائی، یہ تو کفر ہے۔ لیکن اگر تمہاری ترکیب سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کا جو چہرہ ہے وہ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد چہرہ نہیں، جو ہاتھ ہیں اس سے مراد پنڈلیاں نہیں، پنڈلیوں سے مراد قدم نہیں، اس سے مراد آنکھیں نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سب کا الگ الگ معنی ہے، چہرے کا الگ معنی، آنکھوں کا الگ معنی، ٹھیک ہے کہ کلام کا الگ معنی، ہاتھوں کا الگ معنی، تو یہ بات صحیح ہے۔ لیکن یہ ترکیب لفظ نہیں بولتے ہم، یہ ترکیب لفظ نہیں بولتے اس لیے کہ قرآن و سنت میں نہیں آیا۔ یہ ترکیب، یہ جسم لازمانہ، یہ جہد لازمانہ، یہ تم لے کر آئے ہو، یہ شبہات تم لے کر آئے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر معنی صحیح ہے تو صحیح معنی صحیح ہے، اور اگر معنی مراد غلط ہے تو وہ مراد ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ یہ الفاظ قرآن و سنت میں نہیں آئے، صحابہ اور تابعین نے ان کا استعمال نہیں کیا۔ جب ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے پہلے سلف صالحین نے ان کو استعمال کیا ہو۔ یہ اصطلاحات اہل بدعت کی طرف سے آئی ہیں جو اسماء و صفات کے منکر ہیں، اس لیے ہم ان صفات کو قبول نہیں کرتے۔ اور جب ان سے آپ پوچھیں کہ یہ جو قرآن میں آیا ہے جناب کہ بل یداہ مبسوطتان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو اس چہرے سے کیا مراد ہے؟ اس چہرے سے کیا مراد ہے؟ پھر ترجمہ کیا کرو گے جب تم کہتے ہو کہ یہ ہم نہیں مانتے جناب، چہرہ نہیں مانتے، اس سے یہ لازم آ جائے گا، یہ لازم، تو یہ جب قرآن میں آیا اس کا کیا کرو گے؟ یہ تو بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ قرآن میں ہیں، کیا یہ قرآن کی آیات نہیں؟ نکال دیں باہر، اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کے ہاتھ سے مراد ہے کیا ہے؟ نعمت مراد ہے، اللہ کے چہرے سے مراد ثواب مراد ہے، اللہ کے چہرے سے مراد ذات مراد ہے، اللہ کے ہاتھوں سے مراد نعمت مراد ہے، قوت مراد ہے۔ یہ مجازن کہا گیا ہے، مجازن، یہ مجازی طور پر، جیسے آپ کہتے ہیں وصل القریہ، بستی والوں سے سوال کرو، یعنی اہل بستی سے۔ الخالۃ کالام، خالہ ماں کی طرح ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جا رجل یخطب علی جا الاسد یخطب علی المنبر، ایک شیر آ کر ممبر پر تقریر کر رہا ہے، مطلب کیا کہ ایک بہادر آدمی تقریر کر رہا ہے، یہ مجازن ہم اس کو شیر کہہ رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں تم سورج کی طرح خوبصورت ہو، تم شیر کی طرح بہادر ہو، تو گدھے کی طرح بیوقوف ہو، تو یہ مجازن کہتے ہیں۔ وہ گدھا نہیں، وہ شیر نہیں، وہ سورج نہیں ہے، خالہ ماں نہیں ہے، بستی والوں سے پوچھو، یہ بستی نہیں ہے مراد، بلکہ یہ مجازن مجاز مراد ہے، یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ دو ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ مجازن ہاتھ کہے گئے، مجاز ایک ان کا ایک بڑا بت جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے پر شدید قسم کا رد کیا ہے، ایٹم بم برسائے ہیں ایسے قرآن و سنت کے عقلی نقلی کہ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کچھ بھی۔ اگرچہ وہ وقت نہیں تفصیلی گفتگو کرنا، لیکن یہ کہ جیسے ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو نظریہ دیا، میں نظریہ اور سوچ دے رہا ہوں چھوٹے سے مختصر سے وقت میں۔ دیکھیں مجاز کیا ہوتا ہے، اہل علم کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں جیسے ابن تیمیہ کی عربی زبان میں مجاز نام کی کوئی چیز ہی نہیں، یہ باب ہی بند ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں مجاز ہے لیکن قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ کچھ کہتے ہیں قرآن و سنت میں مجاز ہے لیکن اسماء و صفات میں نہیں ہے، اسماء و صفات میں نہیں ہے۔ چلیں باقی کو چھوڑیں، لیکن اسماء و صفات میں کم از کم تو مجاز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن جیسے کہتے ہیں جی یہ قرآن جو ہے
مثلا اللہ کیا مثلا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے، کہتے ہیں یہ مجازن ہے، اللہ کلام کرتا ہے، تو مجاز کا انکار جائز ہے، مجاز کا انکار جائز ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کا چہرہ نہیں ہے، مجاز کا انکار جائز ہے نا۔ آپ کہتے ہیں یہ شعر ہے، تو میں کہتا ہوں شعر نہیں، یہ انسان ہے، میں نہیں مانتا ہے، تو مجاز کا انکار جائز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ سورج ہے، میں نہیں مانتا، یہ تو انسان ہے، کون سے سورج آیا، کون سے شعر آیا، کون سے گدھا آیا؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، میں نہیں مانتا۔ تو مجاز کا انکار جائز ہے، تو کیا قرآن کی آیات کا انکار جائز ہے کہ اللہ کا چہرہ نہیں، اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں؟ یہ کیا جائز ہے؟ کتنی آیات ہیں قرآن میں ہیں اللہ کی دو آنکھیں، اس کا جائز ہے؟ یعنی قرآن کا انکار تمہارے نزدیک جائز ہے۔ جب تم اسماء و صفات کو مجاز کا ہوگے، دوسرے الفاظ میں قرآن کا کچھ قرآن کا انکار کرنا بھی جائز ہے، اور اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ کوئی کفر نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا اہل عرب یا اہل علم جو کہ نزدیک کلام کو سیاق سے پہچانا جاتا ہے، کلام کو کس سے؟ سیاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ممبر پر آ کر ایک شعر دھاڑ رہا ہے، ایک خطبہ دے رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ یہاں پر میرے دماغ میں کیا آتا ہے کہ ممبر پر چڑھ کر شعر خطبہ دے رہا ہے۔ جب میں یہ بولوں تو آپ کے دماغ کیا آتا ہے؟ کہ ایک فصیح بلیغ انسان خطبہ دے رہا ہے۔ کیا یہ آتا ہے کہ 4 ٹانگوں والا شعر آ کر بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں آتا نا، یہ تو نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی طور پر یہ شعر نہیں، 4 ٹانگوں والا انسان ہے، تو اس لیے مجازن کہا گیا۔ میں کہتا ہوں مجاز نہیں ہے، بلکہ یہ کلام کا ایک اسلوب ہے، سیاق سے پہچانا جاتا ہے، سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا فصیح بلیغ آدمی آ کر کیا ہے اس پر خطبہ دے رہا ہے۔ میرے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ 4 ٹانگوں والا شعر آ کر بیٹھ گیا یہاں پر، کسی کے دماغ میں یہ آتا ہے؟ نہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ خالہ ماں ہے، خالہ ماں کیا مراد ہے؟ جب ہم کہتے ہیں خالہ ماں ہے تو مطلب ہے کہ اس سے انسان پیدا نہیں ہوا، یہ میری ماں کی بہن ہے، یہ مراد ہے۔ کوئی کہتا ہے خالہ ماں ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے یعنی وہ لطف و کرم کرے گی، پیار کرے گی، محبت کرے گی ماں کی طرح، لیکن وہ ماں نہیں، اس سے میں نہیں پیدا ہوا، یہ میری ماں کی بہن ہے۔ اس سے سیاق پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت کرتی ہے، ماں کی طرح محبت کرتی ہے، یہ مراد ہے، سیاق سے گفتگو کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں یہ شعر ہے، مطلب کیا بہادر انسان ہے، یہ تھوڑا آئے گا کہ یہ کچا گوشت کھاتا ہے، ابھی دیر کے سارے سے بھاگ جائیں گے، کمرے سے مسجد سے نکل آ جائیں گے، ڈنڈے لے کے آ جائیں گے، اس کو ماریں گے، تھوڑا ہے گدھا مسجد میں آ گیا، کیا مطلب باہر نکلو، اس کو یہاں پوٹی کر دے گا، گندگی کرے گا مسجد میں، یہ تھوڑی مراد ہے، یعنی بیوقوف انسان۔ جب کسی کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، بستی والوں سے پوچھو، کیا ذہن میں یہ آتا ہے کہ پتھروں سے پوچھو، مٹی سے پوچھو؟ یہ مراد نہیں آتی، یہ سیاق الکلام سے پتہ چل جاتا ہے، یعنی اہل قریہ سے پوچھو، یہاں کہاں سے مجاز آ گیا؟ یہ کوئی مجاز وجاز نہیں ہے، یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی یہ مجاز ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کا چہرہ ہے، یہ صفات ہیں، یہ مجازن کہا گیا، حقیقی طور پر نہیں ہے۔ تو پہلی بات میں کہی کہ مجاز کا انکار جائز ہے، تو کیا تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کا انکار جائز ہے؟ اس سے بڑا جرم اور غلطی اور کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ کہنا کہ جناب کہ یہ مجاز ہے، مجاز قرآن و سنت میں کوئی نام کی چیز نہیں ہے، بلکہ لغت عربی میں بھی نہیں ہے، سچی بات پوچھو تو، بلکہ ایک کلام کا سیاق ہوتا ہے، کلام کا سیاق ہوتا ہے، مفہوم ہوتا ہے، اہل لغت اس سے پہچانتے ہیں، ان کے اشارات سے، ان کی ضرب المثال سے، مختلف انداز سے، قریہ سے وہ پہچانتے ہیں کہ یہاں یہ کہہ رہا ہے۔ پنجابی کی ایسی ایسی مثالیں ہیں، حقیقی تھوڑی مراد ہوتی ہیں، اس سے مراد دوسرا ہوتا ہے، معنی مفہوم پتہ چلا آپ کو؟ تو اس سے مراد سیاق و سباق ہوتا ہے، اس سے انسان پہچانتا ہے کہ یہاں یہ مراد ہے، یہاں یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے، اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ترکیب لازم آ جائے گی، یہ سب بکواس ہے، ترکیب سے مراد یہ نہیں ہے۔ اگر ترکیب کا تمہارا یہ معنی ہے کہ کہتے ہیں اس سے جز لازم آ جائے گا، ترکیب لازم آ جائے گی، تمہاری مراد کیا ہے؟ تمہاری مراد اگر یہ ہے کہ کوئی مخلوق نے آ کر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑی ہیں تو یہ کفر ہے، نہیں مانتے۔ اگر کہتے ہو ترکیب سے مراد یہ معنی ہے، کیا معنی؟ کہ چہرہ ہاتھ نہیں، ہاتھ چہرہ نہیں، آنکھیں جو نا پنڈلیاں نہیں، الگ الگ معنی ہیں سب کی، تو یہ معنی صحیح ہے، لیکن یہ ترکیب یہ الفاظ ہم استعمال نہیں کریں گے، یہ کوئی اہل بدعت کی طرف سے مارکیٹ میں آئے، اہل سنت صحابہ تابعین کی طرف سے یہاں پر نہیں آئے۔ اسی طرح کہتے ہیں جی تمثیل لازم آئے گی، تو بھائی بات یہ ہے کہ تمثیل لازم کہاں سے آئے گی؟ یہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، تمثیل لازم نہیں آتی۔ اگر ہم کہیں تمثیل لازم آتی ہوتی تو تمثیل کی نفی قرآن میں ہے، اسماء و صفات قرآن میں ہے، دونوں کا کیسے ممکن ہے؟ تو دونوں ہم دیکھتے ہیں
یہ اب دیکھیے تھوڑی سی الفاظ غور کریں کہ یہ صرف ناموں میں اتفاق ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں، دوبارہ نہیں دوہرا. یہ ناموں کا اتفاق ہے، حقیقت کا اتفاق نہیں ہے. آپ دونوں کے ہاتھ ہیں، دونوں جو ایک طرح کے نہیں ہیں، دونوں جوان ہیں. عورت اور مرد کا ہاتھ برابر نہیں. یہ مخلوق میں جب تمثیل لازم نہیں آتی ہاتھ کہنے سے، تو اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں تمثیل کیسے لازم آ جائے گی؟ یہ بھی تمہارا ایسا. جب اللہ کہہ رہا تھا، رسول کہہ رہا تھا، جب چیلنج کے ذریعے کہا رہا تھا، لوگ کہتے ہیں اسے تمثیل لازم آئی. کسی نے یہ نہیں کہا. یہ جب مامون الرشید کے جب یہ فلسفی آئے، انہوں نے آ کر یہ تماشے شروع کی، ایک نئی بدعت شروع کی. تو اس لیے یہ میں اجمالی طور پر آپ کو بتایا کہ صفات خبریہ کو کئی نہیں مانتے. ان کے یہ بڑے بڑے بت ہیں، تعدد القدماء، مجاز، اور اس طرح ترکیب لازم آئے گی، جسم لازم آئے گا، اور اسی طرح یہ تمثیل لازم آئے گی. یہ سب فضولیات ہیں. اب ان کے کچھ اور بھی دلائل ہیں، وہ دلائل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے جو عشائرہ اور ماتوریہ کہتے ہیں مراد اس سے ید ہے، نعمت ہے، اور ید ہے، نعمت ہے، اور ید سے مراد. چونکہ میں سارے موضوعات پر گفتگو نہیں کر سکتا، ایک پی کروں گا. ید ہے مراد، اس سے نعمت مراد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معنی جو تم کہتے ہو، یہ معنی قرآن و سنت کے خلاف ہے. قرآن و سنت اور اجماع اور عقل اور فطرت کے خلاف ہے، اور لغت عربی کے خلاف ہے. اس لیے یہ معنی قابل قبول نہیں ہے. اگر اس سے مراد نعمت ہوتی، اگر اس سے مراد نعمت ہوتی تو اللہ کی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. تو بل یداہ مبسوطتان خلقت بیدیہ، تو کیا اللہ کی صرف دو ہی نعمتیں ہیں؟ کیا صرف اللہ کی دو ہی نعمتیں ہیں؟ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کی کتنی نعمتیں؟ بہت زیادہ ہیں، جن کو ہم گن نہیں سکتے. اور پھر قرآن میں جو لفظ ید آیا ہے، سیاق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ید کا معنی کیا آیا ہے. ید کا معنی آیا ہے، ید کا معنی، ید کی تعریف کی گئی ہے. ید کی کیا ہے؟ تعریف کی گئی ہے. ید کی کیا تعریف کی گئی ہے؟ اب آپ اس کو بھی تھوڑا سا سن لیں تاکہ آپ کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ یبسط یدہ و یقبض، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. پھیلانے سے مراد کیا ہے کہ نعمت نہیں پھیلائی جاتی، کیا ہاتھ پھیلایا جاتا ہے. ابھی انگلیوں کے بارے میں ہاتھ پڑھی تھی، صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں ہاتھوں کی. یہ انگلیاں بھی اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ہے. یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ ہاتھ حقیقی مراد ہے، کوئی اور قوت وغیرہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یبسط یدہ ہو، اور اسی طرح یقبض ہو، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے کیا ہے، جو کیا ہاتھ ہے وہ قرآن میں آتا ہے والسماوات مطویات بیمین ہے. اللہ رب العزت کے ساتوں آسمان کو کیا کرے گا؟ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹے گا. اور صحیح حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ رب العزت بائیں ہاتھ سے 7 زمینوں کو لپیٹے گا. یعنی اللہ کا دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے. یہاں تھوڑا سا اہل علم کا اختلاف ہے، وہ بھی سن لیں. بعض کہتے ہیں اللہ کا بایاں ہاتھ نہیں ہے. اس میں سے البانی صاحب، ابن تیمیہ، ابن قیم اس طرف گئے کہ اللہ کا بایاں نہیں ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ اللہ رب العزت بائیں ہاتھوں میں 7 زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹے گا، اور 7 زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں لیٹے گا. پھر کہے گا این الجبارون این المتکبرون. تو یہ جو آتی ہے حدیث، تو کہتے ہیں صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے کلتا یدیہ یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہیں. تو کہتے ہیں یہ بائیں والی حدیث ضعیف ہے کیونکہ یہ شاذ ہے، اس میں عیب ہوتا ہے. بایاں ہونا عیب ہے، بایاں ہاتھ ہونا عیب ہے. یہ اللہ کے لیے ثابت کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ حدیث کیا ہے؟ شاذ ہے. شاذ کیا؟ حدیث صحیح ہوتی ہے لیکن جمہور کے خلاف ہوتی ہے. جمہور تعریف ہونا سکہ یخالف الثقات اولا اوثق منہ. تو یہ جب ثقات اور اوثق کی مخالفت انہوں نے ثابت کر کے اس کو شاذ کر کے ضعیف کرا دیا صحیح مسلم کی حدیث کو، اور کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کلتا یدیہ یمین. صحیح مسلم کی حدیث کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ یمین ہے، دائیں ہیں، بائیں ہاتھ نہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کیا کہ اللہ کا بائیں ہاتھ بھی ہے
تو اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا بعض اہل علم نے. ٹھیک ہے بھائی, لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کا دایاں بھی ہے بایاں بھی ہے, اللہ کا دایاں بھی ہے بایاں بھی ہے. پڑوسی کو دیکھو گر جائے گا, اس طرف کرسی سے گرنے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا دایاں بھی ہے بایاں بھی ہے, اللہ کا دایاں بھی ہے بایاں. جمہور یہ کہتے ہیں کیا, دایاں بھی ہے بایاں بھی ہے. مطلب کیا دایاں اور بایاں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دایاں بھی ہے بایاں بھی ہے, لیکن وہ بایاں دائیں کی طرح ہے. کلتا یدیہ یمین, مخلوق میں بایاں عیب ہے, کم عزت والا ہے, لیکن اللہ کا یہ بایاں ہاتھ ہے دائیں کی طرح ہے, یعنی عزت میں, شرف میں, قوت میں وہ دائیں کی طرح ہے. یہ کم عزت والا نہیں, کم قوت والا نہیں, بلکہ یہ بایاں دائیں کی ہی طرح ہے. یہ شبہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ یمین ہے یہ شمال ہے, تو شمال کم عزت والا ہوتا ہے, کم طاقت والا ہوتا ہے, کم رتبے والا ہوتا ہے. اس لیے دوسری حدیث میں آگے اللہ کے رسول نے فرما دیا کلتا یدیہ یمین, اللہ کے دونوں ہاتھ یمین ہیں. کیا مطلب؟ کہ قوت میں, طاقت میں, عزت میں, مرتبے میں, شرف میں, بزرگی میں وہ یمین کی طرح ہے. وہ کیا یمین ہے. تو اس لیے جمہور کی بات زیادہ صحیح ہے, جمہور کی بات صحیح ہے, چونکہ صحیح مسلم کی حدیث کو صرف اس بات پر کہ شاذ ہے, شاذ باز نہیں ہے. دونوں حدیثوں میں جب جمع ممکن ہے تو اس کو شاذ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ابن عثیمین اور بے شمار علماء اس طرف گئے ہیں, لیکن جمہور کا موقف زیادہ صحیح لگتا ہے, چونکہ ہم کیا ہیں کہ جمہوری نہیں ہیں, ہم حق کے ساتھ ہوتے ہیں. جدھر حق جاتا ہے, صحیح بات جاتی ہے, ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں, چاہے ایک بندے کے ساتھ ہو, چاہے کروڑ بندوں کے ساتھ ہو, چاہے عرب ساری دنیا ایک طرف ہو, حق کدھر ہے ہم ادھر جائیں گے. حق قرآن و سنت کا نام ہے. تو یہ دونوں صحیح حدیثیں ہیں, دونوں میں جمع ممکن ہے. اور اللہ کا دایاں بھی ہے بایاں بھی ہے, لیکن وہ بایاں کلتا یدیہ یمین, وہ بایاں دائیں کی طرح ہے, عزت میں, بزرگی میں, شرف میں, طاقت میں, قوت میں اس سے کم نہیں ہے. تو اللہ کا دایاں ہاتھ ہے بایاں ہاتھ ہے, اللہ کی انگلیاں ہیں, اللہ کے ہاتھ کی ید ہے, بست ہے, اور اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے مخلوق کے دل. تو یہ سارا اسلوب ہمیں بتلاتا ہے کہ ید سے مراد نعمت نہیں, ید سے مراد حقیقی ہاتھ ہے. ہاتھ سے یاد مراد کیا ہے؟ حقیقی ہاتھ ہے. اگر نعمت مراد ہوتی تو دو ہی نعمتیں ہوتی, اور یہ نہیں ہو سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے. اگر ہم تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر ہم ید کا معنی قوت کریں تو قوت بھی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ القوہ لا یتعدد, قوت جو اس کی تعداد نہیں ہوتی. القوہ کیا ہے کہ قوت و قوتان, وہ اس کی گنتی نہیں ہوتی. قوت کی یہ تقسیم نہیں ہوتی, 2 قوتیں, 3 قوتیں, 4 قوتیں. القوہ تو تفسیر الید بالقوہ باطل لأن قوتان, اور یہ تفسیر لا حول ولا قوت القوۃ لا یتعدد, القوۃ لا یتعدد. جیسے پانی کو تقسیم کریں, پانی نہیں ہوتا تقسیم, ایسے قوت نہیں ہوتی. کہ ہم تو اللہ کے صرف 2 ہاتھ ثابت کر رہے ہیں نا, اللہ کے 2 ہاتھ. کیا صرف 2 قوتیں ہیں؟ تو یہ معنی بھی غلط ہے. صرف 2 نعمتیں ہیں, یہ بھی معنی غلط ہے. تو یہ سیاق کے خلاف جاتا ہے. سیاق و سباق سے مراد یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں, جیسے اس کو زیب دیتا ہے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں, حدیث میں, یہ بات تھوڑی علمی ہے, غور سے سنیے گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, تو یہ دھیان سے سننے سے آئے گی. ہم نے جب کہا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں بس, انہوں نے کہا قرآن و سنت میں ہاتھ مفرد بھی آیا ہے, جمع بھی آیا ہے, تثنیہ بھی آیا ہے. تو کیا اللہ کا 1 ہاتھ ہے, 2 ہیں, 3 ہیں, 4 ہیں, 600 ہیں, کتنے ہیں؟ تو قرآن میں ایدین کا لفظ آیا, یدانے کی بھی لفظ آیا, ید اللہ مغلوغہ 1 ہاتھ بھی آیا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہاتھ سے مراد ہاتھ نہیں ہے, بلکہ ہاتھ سے مراد قوت ہے یا نعمت ہے. کیونکہ ید کا لفظ قرآن و سنت میں کیسے آیا ہے؟ مفرد بھی آیا ہے, تثنیہ بھی آیا ہے, جمع بھی آیا ہے. مفرد بھی آیا ہے, تثنیہ بھی آیا ہے, جمع بھی آیا ہے. تو اب تم کہتے ہو 2 ہاتھ ہیں, تو قرآن میں تو جمع بھی آیا ہے. جمع 3 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے.
ہیں 4 5 6 7 جتنے میں مرضی بولو، اور مفرد بھی آیا ہے، تو اس لیے کیا مراد ہے ید سے مراد، اس لیے ید سے مراد کیا ہے؟ ید سے مراد قوت ہے، نعمت ہے، دو حقیقی ید مراد نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ید قرآن و سنت میں مفرد بھی آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مفرد بھی آیا، ید اللہ مع الجمع، ید اللہ مع الجمع، یہاں ید مفرد ہے، ید اللہ مع الجمع، ید مفرد ہے، قرآن و سنت بڑے پڑھے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میں اس پہ ثابت کرنے کے چکر میں لگ جاؤں، ایسا نہیں، یہ آیا ہے۔ لیکن جب یہ مفرد آتا ہے اور یہ مضاف ہوتا ہے اللہ کی طرف، تو سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، چونکہ قاعدہ ہے مفرد اذا اضیف یفید العموم، مفرد اذا اضیف یفید العموم، ان المفرد اذا اضیف یفید العموم، مفرد کو جب مضاف کر دیا جائے کسی چیز کی طرف تو وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری مراد ہوتی ہیں۔ اس کی دلیل ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمہ مفرد ہے، نعمہ کیا ہے؟ مفرد ہے، ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها گن نہیں سکتے، یعنی اللہ کی نعمتیں بہت مراد ہیں، لیکن یہاں نعمہ مفرد آیا، مضاف ہے اللہ کی طرف، نعمت اللہ، تو یہاں ایک نعمت مراد نہیں، ساری مرادیں۔ مفرد کو جب مضاف کر دیا جائے تو جو اپنے اندر طاقت اور ایبلٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری مراد ہوتی ہیں، ایک مراد نہیں ہوتی۔ دلیل ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، لا تحصوها، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے لفظ الجلالہ میں جب مفرد آیا ہے، مفرد میں اور تثنیہ میں آپس میں جمع ممکن ہے، مفرد میں اور تثنیہ میں جمع ممکن ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں میں اپنے قدم پر چل کر گیا، میں اپنے قدم پر چل کر گیا، کیا مطلب؟ ایک ٹانگ پر، یعنی 2 قدموں پر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اسلوب موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، مطلب کیا؟ 2 آنکھوں سے دیکھا، سمجھ آئی؟ تو اس لیے جب خصوصاً جب مفرد مضاف ہو جائے، مفرد جب مضاف ہو جائے اس کے اندر ساری آ جاتی، اس لیے مفرد اور تثنیہ میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ مفرد اور تثنیہ میں کوئی تعارض نہیں۔ ہاں لیکن جمع کا کیا کریں؟ قرآن میں آیا مما عملت ایدینا، مما عملت ایدینا، جہاں لفظ ایدینا جمع، ہمارے ہاتھ، ایدینا جمع کا لفظ آیا ہے۔ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ بعض اہل اللغہ، بعض علماء اہل اللغہ وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اقل جمع تبدأ من اثنین، کم سے کم جمع کون سے شروع ہوتی ہے؟ 2 سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی دلیل ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، فقد صغت قلوبکما۔ آپ جانتے ہیں یہ حفصہ اور عائشہ کے بارے میں آیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ 2 تھی اور ان کے 2 دل تھے، آگے لفظ قلوبکما لفظ آیا، کیا لفظ؟ قما تثنیہ، قلوب جمع آیا، قلوب جمع آیا، اور ہر آدمی کا دل ایک ہی ہوتا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس کے جوف میں، پیٹ میں صرف ایک ہی دل اللہ نے رکھا، 2 دل نہیں رکھے، حفصہ کا ایک دل، عائشہ کا ایک دل، لیکن اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ جمع کا۔ ان تتوبا، توبہ مثنیٰ، الی اللہ فقد صغت قلوب، قلوب قلب کی جمع، قلوب جمع ہے، قلوبکما۔ تو پتہ چلا اقل جمع تبدأ من اثنین، کم سے کم جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 2 سے، یہ قرآن بتلاتا ہے۔ کم سے کم جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 2، چونکہ 2 دلوں پر جمع کا لفظ بولا گیا ہے، 2 چیزوں پر جمع کا لفظ بولا گیا۔ اس طرح اللہ کے 2 آیات ہیں، 2 پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، 2 پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح الصلاۃ مع الجمع تکون باثنین، 2 آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے اقل جمع، اور 2 آدمی نماز پڑھیں تو جماعت کا ثواب مل گیا نا، تو اقل جمع تبدأ من اثنین، اقل جمع تبدأ من اثنین، تو اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے لیکن جمہور اہل اللغہ کہتے ہیں نہیں، اقل جمع تبدأ من ثلاثہ، اقل جمع وہ 3 سے شروع ہوتی ہے، 2 سے نہیں۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اولا سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے گا کہ لغت عربی کے اندر، جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ امثلہ موجود ہے، ابھی میں نے مثال دی نا، میں کہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جمع کا لفظ استعمال کرتا ہوں،
میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا، میں اپنے قدموں پر چل گیا، چل کر آیا۔ کتنے قدموں پر چل کے جاتے ہیں؟ 2، لیکن کیا لفظ بولتے ہیں؟ میں اپنے قدموں سے، میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا۔ کیا مطلب؟ 2 ہاتھوں سے مراد یہ ہوتی ہے، لیکن مراد کیا ہوتی ہے کہ مراد وہ لفظ جمع کا استعمال کیا، لیکن مراد 2 ہی ہیں۔ 2 آنکھوں سے، 2 کانوں سے سنا، ٹھیک ہے، 2 کانوں سے سنا۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ کان بہت سارے نہیں، آنکھیں بہت سارے نہیں ہیں، ہاتھ بہت سارے نہیں۔ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن مراد 2 ہی ہوتی ہے، مراد 2 ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جیسے فَقْتَهُ أَيْدِيَهُمَا، ایدیہما، ایدی جمع کا لفظ ہے، ہوما تثنیہ ہے، ہاتھ 2 ہوتے ہیں لیکن قرآن نے ان کے لیے کیا ایدی کا لفظ استعمال کیا، تو اس لیے پتہ نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی اہم باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ غور سے سنیں، اہمیت نہ دے تو وہ کسی کی بات الگ ہے۔ یہ تعظیم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تعظیم کے لیے جمع کا لفظ تعظیم کے لیے بھی جمع استعمال ہوتا ہے۔ جب تعظیم کا مراد ہوتی ہے تو جمع کا لفظ استعمال، یہ تو آپ سارے ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح یہاں مراد یہ نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بات غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو لفظ آتا ہے یاجوج و ماجوج میں، حدیث میں آتا ہے کہ لا یدان لأحد بقتالہم، یاجوج و ماجوج جب نکلیں گے لوگوں کا قتل کریں گے، انی اخرجت عبادا لا یدان لأحد بقتالہم، کہ کسی کے پاس 2 ہاتھ نہیں، لا یدان لأحد بقتالہم، کسی میں کوئی طاقت نہیں کہ ان سے لڑ سکے، ٹھیک ہے۔ اب یاجوج و ماجوج نکلیں گے، لوگوں کا قتل عام کریں گے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت لا یدان لأحد بقتالہم، کہ لوگ ان کے اپنے ہاتھوں سے لڑیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اور یہ آیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہاں ایدی سے مراد اور یہاں ہاتھ سے مراد، لا یدان سے مراد اور ایدی سے مراد ہاتھ نہیں مراد۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس سے کیا مراد ہے شیخ؟ ذات الانسان مراد ہے کہ زمین پر فساد ظاہر ہو گیا، بر اور بحر میں، جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، مراد ہاتھ نہیں، آنکھوں سے کمایا، ٹانگوں سے کمایا، فرج سے کمایا، زبان سے کمایا، دماغ سے کمایا، دل سے کمایا، پورا انسان مراد ہے جس کے 2 ہاتھ ہیں، مراد پورا انسان ہے جس کے 2 ہاتھ ہیں، یہ مراد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایدی سے مراد یعنی وہ انسان نہیں مراد، صرف 2 ہاتھ مراد ہیں، یہ نہیں مراد، پورا انسان مراد ہے، پورا انسان جس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، وہ فساد چاہے اس نے اشاروں سے، ہاتھوں سے، ٹانگوں سے، جیسے مرضی کمایا، پورا انسان ذات الانسان مراد ہے، وہ ذات الانسان جس کی 2 ہاتھ ہیں۔ اس طرح یاجوج ماجوج نکلیں گے، کسی میں طاقت نہیں، لڑے، کہ ان کے مراد وہ انسان مراد ہیں جن میں طاقت نہیں ہے، یعنی پوری انسان مراد ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں طاقت اور قوت نہیں ہے، اتنی تعداد نہیں، مراد انسان ہیں، وہ انسان جن کی طاقت ہے، 2 ہاتھ ہیں۔ تو یہاں ایدینا کا لفظ جیسے وہاں یدان سے مراد تثنیہ مراد نہیں، یہاں ایدی سے مراد جمع مراد نہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ مراد ذات الانسان مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ ذات الانسان جس کے 2 ہاتھ ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت مما عملت ایدینا سے مراد اللہ کے 2 ہاتھ مراد نہیں، اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے جس کے 2 ہاتھ ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے جس کے 2 ہاتھ ہیں۔ اس کے اوپر دلیل اور ہے، وہ یہ ہے، یہ آیات اس طرح سے آتی ہے مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہمارے عمل کیا، ہمارے ہاتھوں نے کیا، انعام کے اپنے ہاتھوں سے ہم نے کیا بنایا؟ انعام کو، جانوروں کو،
اللہ نے جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا بلکہ طاقت سے بنایا، کون کیا کہ بنایا، جیسے بھی بنایا، کون کیا کہ بنایا، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کو صرف اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جانوروں کو نہیں۔ انعامن بھی دلیل ہے، یہاں مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ ان جانوروں کا خالق اللہ ہے، وہ اللہ جس کے دو ہاتھ ہیں، دو آنکھیں ہیں، چہرہ ہے، وہ ذات، وہ مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے، دو ہاتھ مراد نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں لفظ جمع کا آتا ہے، پہلی بات کیا بتائی کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، اور یہ اسلوب موجود ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے قدموں پر گیا، یہ اسلوب زبان پہ موجود ہے۔ تیسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، میں نے جو آپ کو وجہ بتائی کیا مراد ہے، اس سے وجہ میں نے مراد یہ بتائی آپ کو کہ اس سے مراد دو ہاتھ نہیں ہے اللہ کے، بلکہ یہاں اللہ رب العزت کی ذات مراد ہے، وہ ذات جس کے دو ہاتھ ہیں۔ جیسے ذات الانسان ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہاں انسان کی ذات مراد ہے، وہاں انسان کی ذات مراد ہے، وہ ذات جس کے دو ہاتھ ہیں۔ دلیل کہ اللہ نے انعام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے مراد یہ کیا ہے، اللہ نے ان کو بنایا، یہ مراد ہے۔ کچھ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ کبھی مراد ایدی سے اللہ کی ذات ہوتی ہے اور وہ اپنی ساری صفات، اسماء و صفات کے ساتھ وہ ذات مراد ہوتی ہے، صرف دو ہاتھ مراد نہیں ہوتے۔ جب کوئی ہم نکلیں گے یاجوج ماجوج سے تو کیا ہم اپنے ہاتھوں کو بھیج دیں گے ہم یہیں ہوں گے؟ بلکہ پورا انسان وہ لاتیں بھی ماریں گے، گولیاں بھی چلائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مراد ہاتھ ہے، یعنی انسان کے پاس وہ انسان جس کے دو ہاتھ ہیں، دو ٹانگیں ہیں، دو آنکھیں ہیں، دماغ ہے، دل ہے، اس فوج میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ یاجوج و ماجوج سے لڑ سکے۔ یہاں انسان مراد ہیں، ذات الانسان مراد ہے، وہاں ذات اللہ مراد ہے جس کی یہ صفات ہیں، وہاں ایدی سے مراد جمع نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس لیے یہ دلیل تمہارے لیے نہیں ہے کہ جی قرآن میں کہیں لفظ ایدین آیا ہے، کہیں ید آیا ہے، اور کہیں کیا ہے یدان آیا ہے، تو لہٰذا اس سے مراد کیا ہے، نعمت ہے اور قوت ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم کہتے ہو جی تمثیل لازم آئے گی، تو قوت جب کہتے ہو تو قوت کہنے سے، قوت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس وقت تمثیل مراد نہیں آتی ہے۔ اللہ کی قوت، بندے کی قوت، تو یہاں تمثیل مراد نہیں آتی۔ اللہ کی ذات، بندے کی بھی ذات ہے، تو یہاں تمثیل مراد نہیں آتی۔ یہاں جیسے زیب دیتا ہے کہتے ہو، تو یہاں کیوں نہیں کہتے ہو جیسے تمہیں جیسے اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے؟ بحث اگلی تھوڑی سی لمبی ہے، لیکن میں بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس اگر جلدی میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، اگر آپ کو پریشانی ہو تو بعد میں آپ پوچھ لیے گا۔ وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ید جو ہے وہ نعمت بھی آیا ہے، قوت بھی آیا ہے، ید بھی آیا ہے، قوت بھی آیا ہے، ید حقیقی بھی آیا ہے، عربی زبان میں موجود ہے۔ جیسے اکل زید بیدہ، ضرب زید بیدہ، یہاں ید حقیقی مراد ہے، صحیح ہے، ید حقیقی مراد ہے۔ والسماء بنیناها بأیدی، یہاں ایدی سے مراد قوت ہے، یہاں ایدی سے مراد قوت ہے، ید مراد نہیں ہے، یہاں ید مراد یہ قوت ہے۔ اسی طرح جب صلح حدیبیہ میں عروہ بن مسعود کو ابو بکر صدیق نے جب جھاڑا تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی، بڑا مشہور قصہ ہے۔ اس نے کہا یہ ابو بکر ہے، تو اس نے کہا لولا ید لکا، لولا ید لکا عندی لعجبتک، کہ تیری احسانات میرے اوپر، تیری نعمت میرے اوپر نہ ہوتے تو تجھے میں کھڑا ٹکا کے جواب دیتا ابو بکر، لیکن تیرے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، اس لیے میں چپ رہتا ہوں۔ صلح حدیبیہ نے اس نے اپنے بت کی تعریف کی، تو ابو بکر نے ایک جملہ اسے ڈانٹ کے پلا دیا۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے جس نے مجھے برا بھلا کہا؟ اس نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ اس نے کہا لولا ید لکا، تیری اگر وہ نعمتیں میرے اوپر نہ ہوتی، احسانات نہ ہوتے، اطلاع جب تو کہا تو تجھے میں واپس جواب دیتا ہے، لیکن ان احسانات کی، نعمتوں کی وجہ سے میں چپ رہتا ہوں۔ تو یہاں ید کا معنی نعمت اور احسان ہے عربی زبان میں۔ اور اسی طرح
متنبی کا یہ شعر ہے، کم لظلام اللیل عندک من ید لا تحدث ان المانویت تقسم۔ متنبی کا شعر ہے کہ اصل میں مانویہ ایک فرقہ ہے، مانویہ مجوسیوں کا ایک فرقہ ہے۔ دو کہتے ہیں کہ دو الہ ہیں، خیر کا ایک شر کا، اور رات جو ہے وہ شر آتا ہے، کوئی خیر نہیں لاتا۔ ظلام جو ہے، اندھیرا جو ہے، وہ صرف شر پیدا کرتا ہے، شر لے کر آتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو متنبی اس کا رد کرتا ہے، کم لظلام اللیل عندک من ید، کہ اندھیرے کی وجہ سے ہمیں کتنی نعمتیں ملتی ہیں، سکون سے سوتے ہیں۔ تو یہ لا تحدث یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ ان المانویہ تکذب، کہ فرقہ مانویہ جھوٹا ہے، جو کہتا ہے رات صرف شر پیدا کرتی ہے، خیر نہیں لے کر آتی۔ یہ فرقہ جھوٹا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ رات کتنی نعمتیں لے کر آتی ہے ہمارے اوپر ہیں، اس کے کتنے احسانات ہیں۔ تو یہ دلیل ہے کہ فرقہ مانویہ جھوٹا ہے۔ تو یہاں ید سے مراد کیا ہے کہ مراد نعمت مراد ہے کہ رات کتنی نعمتیں، کتنا سکون لے کر آتی ہے۔ تو اس لیے عربی زبان میں کیا ہے، بہرحال یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے وہ اس نے لا یدان لاحد بقتالہم، وہاں مراد ید سے قوت تھا۔ تو عربی زبان میں ید کا معنی قوت بھی ہے، نعمت بھی ہے، ید حقیقی بھی مراد ہے۔ تو ہم کیسے فرق کریں بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ایسی مثالیں مل جائیں گی، ضرب الامثال عربوں کے پاس لغت میں مل جائے گا، نثر، شعر، ضرب الامثال ملیں گی کہ جہاں ید بامانہ میں جمعے میں کسی کو سونے نہیں دیتا، تم کلاس میں بیٹھ کر سو گے، وہ اور استاد ہوں گے، ان کے سامنے کوئی سو رہا ہو، وہ پڑھا رہے ہوں، میں جمعے میں میرے سامنے کسی آنگ لگے، میں کہتا ہوں بھائی جان کھڑے ہوں، پہلے وضو کر کے آئے، تو خطبہ دیتا ہوں، لوگ ایسے کر کے سن رہے ہوتے ہیں، سنے نہ ادھر دیکھے تو میں پریشان ہو جاتا، پھر مجھ سے تقریر نہیں ہوتی۔ ہاں کچھ لوگوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے، آدھی فصل سو رہی ہے وہ پڑھا رہے ہیں، میرے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے پتا نیند اتنی، میں خود اپنے آپ کو دھکا دے کر آتا ہوں یہاں پر، یہاں تک آتے آتے سیڑھیوں تک جاگتا ہوں وضو کرنے کے بعد۔ نیند رمضان میں بہت شدید ہے، مانتا ہوں، لیکن تھوڑی سی ہمت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب جب عربی زبان میں ید بنا یہ معنی ہیں تو کیسے تعین کریں کہ یہاں یہ معنی ہے، یہ معنی ہے؟ بھائی یہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تعین کیسے کریں گے؟ تعین کرنے کے لیے سب سے بہترین دماغ کیا ہے کہ سیاق ہے، سیاق ہے۔ سیاق سمجھتے ہیں؟ اللہ کا ہاتھ آیا ہے، اللہ کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہے؟ قف آیا ہے، سارے اضرب کا بالقف، قف آیا ہے، بسط آیا ہے، قبض آیا ہے، یمین آیا ہے، شمال آیا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہاں مراد نعمت نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ ید حقیقی مراد ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہمیں بتاتی ہیں کیا ہے۔ اور آپ کو دیتے ہیں موٹر سائیکل، یہ 70 ہے، یہ ہونڈا کی ہے، یہ کیا ایک گاڑی ایک ہی طرح کی ہے، اس کے کتنے ہیں؟ 20 نام ہیں اس کے۔ ہاں ایک 70 کے کتنے نام ہیں؟ یہ سپر سٹار ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا، یہ فلانا، نام ہیں یا نہیں ہے؟ وہ ایک ہی گاڑی 4 ٹہیے والی، لیکن اس کے 20 نام موجود ہیں۔ آپ سیاق سے اس کی علامات سے پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں گاڑی ہے، یہ فلاں گاڑی ہے، یہ فلاں گاڑی ہے، پہچانتے ہیں نا؟ اسی طرح سیاق و سباق سے علامات سے پہچانا جائے گا کہ کب اللہ کا مراد ہاتھ ہے، کب معنی قوت ہے، کب معنی یہ ہے۔ یہ ہماری مرضی نہیں چلے گی کہ اس کو اٹھا کر ادھر جوڑیں ادھر جوڑیں، نہیں، سیاق و سباق سے اس کی علامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قرآن و حدیث کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں آئی ہیں، قبض آیا ہے، ید آیا ہے، یمین آیا ہے، شمال آیا ہے، پھر اللہ کی طرف مضاف ہے، ید اللہ مضاف آیا، پھر 2 ہاتھ آئے ہیں۔ یہ ساری اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ید سے مراد ید حقیقی ہے، قوت اور نعمت مراد نہیں ہے، قوت اور نعمت مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام پر بڑی اپنا وہ کیا کہ میں نے تمہیں عزت دی، شرف دیا، خلقتو کا بیدیا ما منعک ان تسجد لما خلقتو بیدیا، آدم کو تو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھی، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور جنت عدن میں وہ اپنے ہاتھ سے اللہ نے لگایا وہ پودا،
جیسے اس کو زیب دیتا ہے، اور آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ عزت کی بات ہے، شرف. باقی مخلوقات پر عزت ہے. یہ اگر مراد قوت ہے تو جانور بھی، شیطان بھی قوت سے پیدا ہوئے. پھر آدم کی فضیلت باقیوں پر کیا رہی؟ آدم کی فضیلت باقیوں پر کیا رہی؟ تو اس لیے تثنیہ کا لفظ دلیل ہے، اور اسی طرح اللہ کی طرف مضاف یہ دلیل ہے، اور اسی طرح کہ یمین شمال کف ہیں اصابع، یہ ساری علامات ہیں کہ کیا ہیں؟ یہ پر اللہ کا مراد حقیقیات ہیں. یہاں مراد نعمت اور وہ چیز نہیں ہے. اگر تم کہتے ہو جی ید مراد نہیں بلکہ کیا مراد ہے؟ قوت مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قوت میں اور ید میں کوئی اختلاف نہیں. اللہ کا ہاتھ ہے اور صاحب القوہ ہے. دیکھیں نا، بعض ہاتھ ایسے ہوتے ہیں جن میں طاقت نہیں ہوتی، وہ پکڑ کر اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے ہیں، دیکھیں طاقت نہیں ہوتی. اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ قوی ہے، قدرت ہے، قوہ ہے. تو اللہ کا ہاتھ قوہ میں اور ید میں جمع ممکن ہے. کوئی پریشانی کی لڑائی کی بات ہی نہیں ہے. تم قوہ کو مان رہے تو قوت کو مان لو، کون سا مسئلہ ہے؟ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ جب اللہ کی کچھ صفات کو مانتے ہو تو باقیوں کو بھی مان لو. قوت کو مان رہے تو اس کو بھی مان لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل میں چہرے کا نہ ہونا، آنکھوں کا نہ ہونا، کلام نہ کرنا، ٹانگیں نہ ہونا، ہاتھ نہ ہونا، یہ عیب ہے. اس آدمی کا چہرہ نہیں، یہ بات نہیں کر سکتا، یہ دیکھتا نہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ٹانگیں نہیں، چل نہیں سکتا. میں بات کرتا ہوں، یہ عیب ہے یا نہیں عیب؟ یہ مخلوق کے لیے عیب ہے، اور اس بات مخلوق کے لیے کمال ہے. تو اللہ کے لیے بالعلا ثابت کریں گے بھائی. اللہ کے لیے بالعلا عیب ہے نہ ہونا، اور ہونا یہ کمال ہے اللہ کے لیے بالعلا. اللہ کے لیے بالعلا کمال ہے. تو یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن جب کوئی آپ کو ٹکر جائے گا نا باہر میں، وہ آپ کو کہے گا ہاں یہ آپ چپ ہو کر منہ لڑکا کر واپس آ جائیں گے. اس وقت پتہ چلے گا کہ ہاں آپ کیا جواب دیں. پھر شیخ صاحب یاد آئیں گے. بہت سارے لڑکے پھر فون کرتے ہیں، شیخ صاحب اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، ہاں اس کا کیا جواب ہے. ابھی تو آپ مزے سے سو رہے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں تو آپ کو، کیونکہ ضرورت نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی قیمتی ہو. ٹھیک ہے. آپ کو بھوک لگی، اب سونے کو کیا کریں گے؟ اس کو پھینکو، مجھے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو. ہاں پانی 2 روپے کا، سونا جناب کروڑوں کا ہے. آپ اس کو پھینکو، مجھے پہلے کھانا پینا دو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اصل مارکیٹ میں جس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی، نبیوں کو لوگ مار کے پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ کی ویلیو نہیں، مارکیٹ میں اس کا کوئی نام نہیں ہے. جس چیز کی مارکیٹ چڑھی ہوتی ہے، وہ چاہے کوکا کولا کی چڑھی ہو جو زہر ہوتا ہے، ہمیں سارے ڈاکٹر اطباء کہتے ہیں نہیں پیو، نقصان دیتی ہے، لیکن ہم پیتے ہیں ڈز پیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اصل میں مسئلہ یہی ہے اور کچھ نہیں. توحید کی آج کل کوئی مارکیٹ نہیں ہے. کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی گروہ جتنے بھی ہیں وہ اس کو گھاس بھی نہیں ڈالتے. مارکیٹ میں نہیں ہے. مدارس میں کوئی نہیں پڑھاتا. مولانا تقریر بڑا تیر ماریں گے تو کیا ماریں گے؟ فضیلت توحید میں تقریر ہوگی، شرک کی مذمت میں تقریر ہوگی، بس یہ آخری سٹاپ ہے. ابن تیمیہ یہ کیا تھا، محمد بن عبد الوہاب کو لوگوں نے کتنا مارا، کتنا پریشان کیا. آپ اس کی تاریخ ہسٹری پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. کتنا بدنام کیا اس شخص کو، اس مصلح اعظم کو، کتنا لوگوں نے بدنام کیا، کیا کیا نہیں کہا. اور اپنے ایک دن شاگرد اس کو کہتے ہیں، شیخ صاحب کیا کوئی اور دنیا میں مسئلہ نہیں ہے؟ توحید ہی ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، تھک گئے، کوئی اور پڑھائیں. توحید ہمیں سمجھ آ گئی، بس کرو. کہا آ گئی؟ کہتے چلو صحیح ہے، کل سے کچھ اور پڑھیں گے. توحید تمہیں آ گئی ہے تو آپ کل سے کچھ اور پڑھیں گے، تم سے وعدہ ہے. اگلے دن آئے تو اس سارے شروع ہوئے، کیا پڑھیں گے؟ کہنے لگے راستے میں مجھے پتہ چلا، میرے کانوں تک یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا، ایک آدمی نے اپنی ماں سے بدکاری کی ہے، ماں سے یا بہن سے بدکاری کی ہے. سارے جذباتی ہو گئے، ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو کہنے لگے میں راستے میں کچھ اور لوگوں سے ملا. پہلے یہ کہا کہ راستے میں کچھ لوگوں سے ملا، ان کے گلوں میں تعویذ ڈلے ہوئے تھے، ہاتھوں میں کنگن ڈلے ہوئے تھے. کہتے ٹھیک ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں آئی.
کوئی پریشانی نہیں آئی۔ جب کہا اس نے بہن سے شادی کر لی یا اس سے کوئی ایسا کیا تو سارے آپس سے باہر ہو گئے، کھڑے ہو گئے، ماریں گے نہیں چلیں۔ انہوں نے کہا تمہیں تو توحید آ گئی تھی، بہن سے شادی کرنے پر آپس سے باہر ہو گئے، لیکن جب شرک کی بات آئی تمہیں ٹس سے مس نہیں ہوئے، اس پہ تو تمہیں غصہ آیا، نہ تمہیں غیرت آئی، نہ تم پریشان ہوئے، جس کے لیے اللہ نے سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری کہ شرک شرک شرک۔ یقین مانیے گا جس کے پاس شرک نہیں، توحید خالص موجود ہے۔ تو میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا کیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، جو ایمان لایا پھر اس نے شرک نہیں کیا، وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، چاہے جو مرضی کا نہ ہو۔ لیکن من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا معنی ہی نہیں سمجھ آیا۔ وہاں تو توحید والے بھی جہنم میں جائیں گے، نمازوں والے بھی جہنم میں جائیں گے، فرشتے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا جس کی محمد بن عبد الوہاب نے میں پہلی دفعہ دیکھا، جس کسی آدمی نے یہ مضمون باندھا، من حقق توحید دخل الجنہ بغیر حساب۔ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید پڑھیے، اس کا عنوان کیا ہے، من حقق توحید دخل الجنہ بغیر حساب۔ جس نے توحید کی تحقیق کر لی وہ جنت میں جائے گا بغیر حساب و عذاب کے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن، الف لام استغراق ہے، یعنی کبھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کوئی پہ سیدھا ڈائریکٹ جنت پہ، جس کی توحید مکمل ہوگی۔ یہاں تو توحید اگر ایسی ہے تو وہ پھر کئی یہ ایسی توحید والے کئی جائیں گے جہنم میں، پھر دھلائی ہونے کے بعد، شرک اصغر کا عذاب ہونے کے بعد، بے شمار گناہوں کا دھلائی ہونے کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ اگر آپ تحقیق توحید کریں تو اور آپ کا نفس سب سے پہلے کہے گا یہ کیا توحید لکھائی ہے، بس کر، تھک گیا ہوں میں توحید پڑھ کر، جان چھوڑو کچھ اور پڑھو، آپ کوئی ڈجس بھرا پڑھے، تھوڑی غزار ہو، کوئی ادھر ادھر کرے، تھک گیا ہوں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہے؟ چوری کرانا نہیں، زنا کرانا نہیں، سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ آپ سے شرک کرائے، سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ شرک کرائے، یہ ہے اس کا ٹارگٹ۔ تو اس طرف آنے ہی نہیں دیتا، نہ نفس امارہ، نہ شیطان، اور نہ اس کے دوسرے دوست شیطان کے، جن کی طرف وہ وحی کرتے ہیں انسانوں اور جنوں سے، وہ بھی ادھر نہیں آنے دیتے، یہاں سے نکلیں گے یہ کیا توحید چھوڑو، اور بڑے بات ہے، ادھر یہ پڑھو وہ پڑھو، یہ تماشا یہ دیکھو، وہ بڑا زبردست وہ زبردست، یقین مانیے۔ اور آپ توحید بیان کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ توحید بیان کریں، پڑھیں پڑھائیں، لوگ آپ کو برا بھلا نہ کہیں، لوگ آپ کو نگاہوں سے نہ گرائیں، لوگ آپ کو، رسولوں سے زیادہ آپ اچھے داعی ہیں، رسولوں سے زیادہ آپ اچھے مبلغ ہیں، زیادہ اخلاق والے ہیں، ان کو مارا گیا، آپ کس بات کے مولی ہیں؟ آپ کہاں کے ہیں؟ آپ کا کچھ نہیں کہا جائے۔ ہاں آپ سیاست دان ہیں تو الگ ہے، اس کو بھی خوش، اس کو چونکہ ووٹنگ کرنی ہے، سب سے لینے، آپ ایسی تقریر کریں نہ کسی کی سمجھ میں آئے، کچھ درمیان سے سب خوش کر کے چلے گئے۔ لیکن انبیاء خوش نہیں کرتے، وہ پہلے ہی آ کر صفائی کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نفی سے شروع کرتے ہیں، یہاں تو بھی ٹھیک، سب ٹھیک ہیں، بھائی ہے، سب لگے رہو، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنا چھوڑو نہیں، بس چکر میں رہو اور سب کرو۔ اس لیے بھائی یہ کام بہت مشکل ہے، میری بات پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن ٹائم ختم ہو گیا، کل میں کسی اور موضوع پر گفتگو کروں گا۔ میں اجمالی طور پر ایک آپ کو سگنل دے رہا تھا، پیچھے 3 یا 4 پیریڈ رہ گئے میرے خیال میں، تو میں 3-4 پیریڈ میں کوئی آسمان زمین نہیں ہلا سکتا، نہ توحید آپ کو سمجھایا، لیکن ایک سگنل جیسے آپ کو بتایا آج کے کہ ترکیب کیا ہوتی ہے، مجاز کا کیا ہوتا ہے، یہ جو میں نے جملے بولے ہیں نا، آپ باہر نکلیں 20 لوگوں سے پوچھیں، صرف میں نے جو بتایا نا آپ کو شید داڑ رہا ہے، اسے کیا مراد، سارے کہیں گے یہ مجاز ہے، مجاز ہے، مجاز ہے، مجاز ہے، مجاز ہے، ان کے دماغ میں اس طرف جاتی ہی نہیں یہ بات۔ میں نے خود پتری کتنی میرے خود نہیں سمجھ آتی تھی، جب میں نے ابن تیمیہ کو پڑھا تو پھر پتہ چلا وہ بھائی بات کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کیسے لوگ مجاز کا انکار کرتے ہیں، خالہ مانی تو ماں کی طرح ہوتی ہے، میں کہتے ہیں وہ شعر آ رہا ہے تو مطلب کہ شعر مجازی ہے، ہم بھی یہی کچھ سمجھتے تھے۔ جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو وہاں لے جائے گا کہ کوئی راستے میں کھڑا نہیں ہوگا بھائی کا،
اور جب اس نظریے کے ساتھ آپ پڑھیں گے، چونکہ دماغ میں بات آگے کچھ اور بھی ہے، آپ تحقیق کریں گے. صرف یہ وسوسہ جو میں نے ڈال دیا نا آپ کو، یہ آپ کو مطالعہ کرنے پر مجبور کرے گا. جب بھی موقع زندگی میں آئے گا آپ کو مطالعہ کریں گے، آپ کو حق سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ سمجھ ہی نہیں آتا. یہ ترکیب کیا ہے، یہ تمثیل کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے. آپ کو تھوڑا سا نے کیا دروازہ کھٹکا کے میں جا رہا ہوں، مطالعہ آپ خود کریں گے، کتابیں بڑی پڑھی ہیں. کل آپ ہم سے بڑے بڑے علماء بن جائیں گے انشاءاللہ، ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کو علماء ربانی بنائی. رمضان کا مہینہ ہے، مجھے بھی کالیں آ رہی ہیں کافی ساری، باہر کئی کام ہیں، تو ابھی اگر ٹائم ہے تو بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات رہے گی. یہ کام تسلی سے، سکون سے، درخت کے نیچے کوئی کام ہو بیٹھ کے سکون سے کریں. طالب علم بھی پڑھنے کے لیے آیا، استاد بھی پڑھانے کے لیے، یہ چیزیں تب سمجھ میں آتی ہیں. زبردستی کے سودے نہیں ہیں، یہ زبردستی کے سودے نہیں ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.